تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھنے والا ایماندار 3 کام کر لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے داخل ہو جائے، اور جنت کی جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے کر لے۔ جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے۔ نمازیوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا دروازہ الگ ہوگا، روزہ دار لوگوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا دروازہ الگ ہوگا، حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام کے لیے جنت میں داخلے کا دروازہ الگ ہوگا۔ لیکن یہ 3 کام کرنے والا بندہ، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے داخل ہو جائے، اور جنت کی جس حور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے کر لے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعافین عن الناس۔ سورت کا نام سورت آل عمران 4 پارہ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 134 کھلی ہوئی ہے۔ جو نشانی اللہ کریم نے قرآن پاک میں بیان کی ہے جنتیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتا ہے بندہ داخل ہو جائے، جنت کی جس حور کے ساتھ بندہ چاہے نکاح کر لے، لیکن 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قتل معاف کر دے۔ 3 قسم کے قتل حق ہے، ان 3 کے علاوہ ہر قتل نہ حق ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے، وارث معاف نہ کرے، وارث چٹی نہ لیں، جرمانہ نہ لیں، خون بہا نہ لیں، تو اس قاتل کو قتل کرنا بھی شریعت کے اندر حق ہے۔ لیکن قتل ہم نے نہیں کرنا، اسلامی حکمران نے اس کو قتل کرنا ہے۔ ایسے سبحان اللہ کہہ دیا، مسئلہ سمجھا ہے؟ قتل میں نے کیا، تم نے میرے سوتر کو جا کر قتل کر دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ سنو، قتل میں نے کیا، تم نے جا کر میری قوم کے بندے کو مار ڈالا، اس کا کیا قصور ہے؟ قتل میں نے کیا، میری قوم کا بندہ تمہیں راستے میں مل گیا، تم نے کلاشن کوف کے فیر کیے، میری قوم کے بندے کو مار ڈالا، اس کی کیا غلطی ہے؟ اب ناراض ہو گئے۔ جس نے قتل کیا ہے، اگر مقتول کے وارث معاف نہیں کرتے، چٹی نہیں لیتے، تو قاتل کو قتل کرنا شریعت میں حق ہے، لیکن اسلامی حکمران کریں۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ میرے خیال آپ ناراض ہو گئے۔ ہو جاؤ تو کیا ہے، میں شریعت کا مسئلہ نہ بتاؤں۔ دوسرا شریعت میں قتل حق ہے۔ ایک آدمی اسلام چھوڑ دے، دوسرا مذہب اختیار کر لے، اسے 3 دن کی مہلت دی جائے، سوچ لے، اسلام میں واپس آ جا، کلمہ پڑھ لے، دوبارہ ایمان قبول کر لے۔ اگر 3 دن تک اس نے دوبارہ ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا، اس کو قتل کرنا بھی شریعت میں حق ہے، لیکن اسلامی حکمران نے کرنا ہے۔ اور نمبر 3 قتل جو حق ہے، شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، ان دونوں نے برا کام کیا،
یہ کالا ہے وہ بھی کالی ہے، یہ کارا ہے وہ بھی کاری ہے، اور 4 گواہ گواہی دے دے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ کام دیکھا ہے، اگر 4 گواہ گواہی دے دے آنکھوں سے ہم نے یہ برا کام دیکھا ہے، اس مرد اور عورت کو زمین میں گڑھا کھود کر کمر تک اس گڑھے کے اندر اتار کر پتھروں کا نشانہ بنا بنا کر بھی ختم کر دیا جائے، یہ قتل بھی شریعت میں حق ہے۔ مسئلہ سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا، میں سمجھاتا ہوں۔ 4 گواہ گواہی دے دے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ برا کام دیکھا ہے، تم اوتاق میں بیٹھے ہو اور کہتے ہو جی فلاں کی بیوی بری ہے، فلاں کی بہن کاری ہے، سنی سنائی والی بات نہیں چلتی شریعت میں۔ مسئلہ سنو قرآن و سنت کا، آنکھوں سے اگر کوئی گواہ کہے 4 بندے ہم نے آنکھوں سے یہ برا کام دیکھا ہے، اس بندے کی گواہی شریعت میں مانی جاتی ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ چوکوں پر بیٹھے ہو، اوتاق پر بیٹھے ہو، فلاں کی بیوی بری ہے، فلاں کی بہن بری ہے، یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ آؤ سنو قرآن کا حوالہ، میں نے سبق روک دیا۔ سورت کا نام سورت النور، یہ میرے سامنے 18واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ یہ حوالہ آیت نمبر 4، جو بندہ کسی کی بیوی کے بارے میں کہے گا یہ کاری ہے، کسی کی بہن کے بارے میں کہے گا یہ کاری ہے، اللہ کریم نے فرمایا اس بندے سے 4 گواہ مانگو۔ کیوں کاری کہا ہے؟ 4 گواہ پیش کر، اور 4 گواہ بھی وہ ہونے چاہیے جو گواہی دیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ برا کام دیکھا ہے۔ اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے ایسے بندے کو 80 کوڑے مارو۔ یہ قرآن کا قانون ہے۔ یہ قانون ہمارے ماحول میں اگر نافذ ہوتا قرآن والا، ہم میں سے کون تھا جو کوڑوں سے بچتا؟ ہماری زبان ہی محتاط نہیں ہے۔ 4 گواہ پیش نہ کرے، دوسرے کو کاری کہا ہے 80 کوڑے ظالم کو مارو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، 80 کوڑے لگنے کے بعد اس بندے کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرنی۔ زمین کا لین دین ہے، دکان کا لین دین ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، یہ گواہی دینے کے لیے آیا، اللہ نے فرمایا اس کو کہو ہٹ جا، ہم تیری گواہی نہیں مانتے۔ 80 کوڑے تجھے لگے ہوئے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کسی کو کاری کہا ہے، 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، 80 کوڑے لگ گئے، گواہی بھی قبول نہیں کرنی، یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ توبہ کی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ مسئلہ سمجھو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دوسرے کو کاری کہا ہے، کارا کہا ہے، 80 کوڑے لگ گئے، گواہی بھی قبول نہیں کرنی، اللہ معافی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا 2 شرطیں معافی کی ہے، جس کو کاری کہا ہے اس سے بھی معافی مانگ لے، اللہ سے بھی معافی مانگ لے۔ جب اس عورت سے معافی مانگ لی، اللہ سے معافی مانگ لی، میں اللہ گناہ تو معاف کر دوں گا لیکن گواہی ساری زندگی اس کی قبول نہیں کرنی۔